دہشت گردوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے، دو دو تین تین کے ٹولوں میں جو ہے وہ گھومتے۔ اس اسپیسیفک آپریشن کو لے کے کیا ہم لانگ ٹرم میں دیکھ رہے ہیں کہ بینیفٹس ہو سکتے ہیں؟ اب جو ہے یہ آپریشن شابان کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست نے جو ہے وہ راستہ We are بند clear کر now. دیا۔ اب جو ہے دہشت گردوں کا صرف ایک ہی ٹھکانہ ہوگا اور وہ جہنم۔ اس ایریا کے پہلے تو ڈائنامکس سمجھنے پڑیں گے، وہاں پر جنگل بھی ہیں، وہاں پر پہاڑی علاقہ بھی ہے، وہاں پر زمینی علاقہ بھی ہے، اور وہاں پر ان کی سہولت کار بھی موجود ہے۔ جب تک یہ پہاڑوں کی کلیئرنس نہیں ہوتی، ان صحراؤں کی کلیئرنس نہیں ہوتی، تو میرے خیال میں یہ آپریشن شابان جو ہے آغاز ہے۔ کیا وہاں کی عوام ساتھ ہے سیکورٹی فورسز کے؟ اور اگر عوام تعاون نہیں کرے گی تو وہ مالی، جانی اور ذہنی جو سکون ہے ان کا، وہ ان سب چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن BYC کی طرف سے ایک خاموشی ہوتی ہے ان دہشت گردانہ واقعات کے اوپر بھی۔ BYC ہے ہی دہشت گردوں کے گھروں میں کی پیداوار۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین، بلوچستان میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے آپریشن شبان کا آغاز کیا ہے۔ یہ آپریشن کتنا مؤثر ثابت ہو رہا ہے اور اس کے لانگ ٹرم کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے یوتھ لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے اہم رکن بابر خان حجک کو مدعو کیا پوڈ کاسٹ میں۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو اس وقت صورتحال بلوچستان میں چل رہی ہے، اسپیشلی جو ہم نے دیکھا کہ زیارت میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد ایک آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے وچ از شبان، کتنا مؤثر آپ اس آپریشن کو سمجھ رہے ہیں فتنہ ہندوستان کے اگینسٹ؟ دیکھیں، آپریشن شابان جو ہے میرے خیال میں اس وقت جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور وہ ایریا جو ہے پورا کلیئر کیا جا رہا ہے۔ اس ایریا کے پہلے تو ڈائنامکس سمجھنے پڑیں گے، جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین ہیں، وہ ایریا جو ہے وہاں پر جنگل بھی ہیں، وہاں پر پہاڑی علاقہ بھی ہے، وہاں پر زمینی علاقہ بھی ہے، اور وہاں پر ان کے سہولت کار بھی موجود ہے جو ان کو پناہیں دیتے ہیں یا ان کو جو ہے کھانے پینے کی صورت میں ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، مختلف طریقہ کار۔ تو اب ان تمام چیزوں کو مطلب مد نظر رکھتے ہوئے ان کے سہولت کاروں پر بھی جو ہے وہ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو، اور باقاعدہ پہلے دہشت گردوں کے ٹھکانے ہوا کرتے تھے، کیمپس ہوا کرتے تھے، لیکن اب دہشت گردوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے، دو دو تین تین کے ٹولوں میں جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور وہ دو تین بھی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوتے، وہ بھی مطلب ایک فاصلہ رکھ کر جو ہے گھومتے ہیں۔ تو ابھی ایک جو دہشت گرد ہے اسے ڈھونڈ کر ٹریس آؤٹ کر کے مطلب ان پہاڑوں میں، اور وہاں پر جو ہے انہیں جو ہے ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو اس وقت جو ہے زیارت میں، ہناوڑک میں، اور باقی دیگر گرد و نواح میں، دشت میں آپریشن شابان جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے۔ اس میں ہیلی بھی ہے، اس میں ہماری پیراملٹری فورسز بھی ہیں، اس میں ہماری آرمی بھی ہے، SSG کمانڈوز بھی ہیں، اور ڈائنامکس ایسے ہیں اس ایریا کے کہ ہمیں میرے خیال سے سب کی کلیکٹیو ایک ایفرٹ چاہیے۔ تو اس میں جو انٹیلیجنس بیسڈ، مطلب آپ کہیں کہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی ہے یہ بھی ایک ٹائپ کا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں اب ہم نے ہمارا جو ایک برداشت کا جو ایک سلسلہ تھا، ریاست یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے اپنے بندے شاید آج بھٹکے ہوئے ہیں، کل واپس آئیں گے، لیکن اب جو ہے یہ آپریشن شابان کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست نے جو ہے وہ راستہ بند کر دیا، اور اب جو ہے دہشت گردوں کا صرف ایک ہی ٹھکانہ ہوگا اور وہ جہنم ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے آئے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں افغانستان اور بھارت کی جانب سے تخریب کاری کی کوشش ہمیشہ کی جاتی ہے۔ ابھی آپریشن شبان کے بعد جس طرح کی حکمت عملی اختیار کی ہے ہماری سیکورٹی فورسز نے، یہ کتنا لانگ ٹرم اس کے اگر ہم بینیفٹس کی بات کریں، بیکاز جب بھی کوئی آپریشن کا آغاز کیا جاتا ہے تو وہ شارٹ ٹرم بینیفٹس نہیں ہوتے، وہ ایک لانگ ٹرم ایک پورا ویژن کے ساتھ اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس اسپیسیفک آپریشن کو لے کے کیا ہم لانگ ٹرم میں دیکھ رہے ہیں کہ بینیفٹس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپریشن شابان جو ہے ابھی اسٹارٹنگ ہے، مزید ہونا ہے، اور مزید اب جو ہے ہم نے اسٹارٹ جو جس اسٹریٹجی یا جس پلان کے تحت ہم نے اسٹارٹ لیا ہوا ہے یا ریاست نے اسٹارٹ لیا ہے، وہ اب اس طرح ہوگا کہ اب فورسز صرف جو ہیں وہ اسی وقت اس آپریشن کو کلیئر کر کے واپس نہیں آئیں گی، اب یہ جو ہے ان کے پیچھے ہی چلتے جائیں گے جب تک یہ پہاڑوں کی کلیئرنس نہیں ہوتی، ان صحراؤں کی کلیئرنس نہیں ہوتی، یا بارڈر سے جو ہے اس پار تک کلیئرنس نہیں ہوتی، تو میرے خیال میں یہ آپریشن شابان جو ہے آغاز ہے، اور اس کے بعد جو آپریشن ابھی جو لانچ ہوں گے وہ انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر جو ہے ایک قیامت کا منظر ان کے دہشت گردوں کے لیے طاری ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، چونکہ جب بھی کسی آپریشن کا
آغاز کیا جاتا ہے تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہاں کے لوگوں کا کانفیڈنس پہلے آپ کو گین کرنا ہوتا ہے, ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوتا ہے, عوامی تعاون کا ہونا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے کیا اہم پیش رفت آئی ہے اس آپریشن کے اندر؟ کیا وہاں کی عوام ساتھ ہے سیکورٹی فورسز کے؟ دیکھیں عوام کو ساتھ ہونا ہوگا. اب سوات کی آپ مثال لے لیں, باقی جہاں پر بھی امن آیا ہے اور ایک بہت بڑی جو ایک آپ کہیں کہ پیک لیول کی جو ٹیررزم تھی اسے جو ہے زمین بوس کر دیا ہے, تو وہ عوام کے تعاون کے ساتھ. اور اگر عوام تعاون نہیں کرے گی تو وہ مالی, جانی اور ذہنی جو سکون ہے ان کا, وہ ان سب چیزوں کا نقصان اٹھائے گی. اس وقت بھی عوام انہی دہشت گردوں کے خلاف جو ہے سراپا احتجاج کہہ رہی ہے کہ بھائی ان کو خاتمہ کیا جائے, ان کا ہی خاتمہ کیا جائے. لیکن جو چند ایک عناصر ہیں جو آپ کہیں کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں, وہ عوام کو اور ریاست کو یا ریاستی اداروں کو جو ہے ان میں ٹکراؤ کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی عت الوسع آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر بیانات وہ اپنے دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پر جا کر لاشوں پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ العظیم ان سب کو جو ہے منہ کی کھانی پڑے گی جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں عوام میں. عوام کو چاہیے کہ ان فیسیلیٹیٹرز کو بھی جو ہے وہ کلا کما کریں, اور ان کو جو ہمارا ایک قبائلی نظام ہے, جو ایک جرگہ سسٹم ہے یا جو ایک ہمارا ٹرائبل نظام ہے, اس کے تحت جو ہے ان کو بھی اس نظام کے تحت بھی ان کو سزا دی جائے, تاکہ آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے یا دہشت گردوں کو کوئی سپورٹ کرے تو 100 دفعہ سوچے اور اس طرح کی حرکت کرنے سے باز آئے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کے کوئی واقعات بلوچستان میں پیش آتے ہیں تو پوری قوم کو ہم دیکھتے ہیں وہ غمزدہ ہوتی ہے, لیکن BYC کی طرف سے ایک خاموشی ہوتی ہے ان دہشت گردانہ واقعات کے اوپر بھی. کیوں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیں BYC ہے ہی دہشت گردوں کے گھروں میں کی پیداوار. BYC کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, مارنگ لانگاؤ کا باپ جو ہے غفار لانگاؤ BLA کا کمانڈر تھا, گلزادی کا جو بھائی تھا وہ خودکش اس نے کیا بولان میں. اسی طرح آپ سبیہ کا دیکھیں, اس کا بھائی کمانڈر ہے زہری میں, آج بھی BLA میں اسی دہشت گرد تنظیموں کا. تو یہ BYC اور BYC کی جو لیڈرشپ ہے یہ دہشت گردوں کے گھروں سے پیداوار ہے, اور دہشت گردوں کو ان کا کام ہے کہ دہشت گردوں کو جو ہے آپ کہیں گے پولیٹیکل ہے کہ ان کا دہشت گردوں کا فیصلہ, اور پولیٹیکل جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنا, ان کے حق میں کوئی آپریشن ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا, عوامی جو ہے عوام کو جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے ان کے لیے سافٹ امیج بنانا, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ BYC دہشت گردوں کے خلاف بات کر کے یہ کس طرح اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ کاؤنٹر بات کرے گی. بہت شکریہ, آپ نے آپریشن شبان کے حوالے سے بتایا کہ بہت تیزی سے اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے, تب تک ہی رہے گا جب تک وہاں پر ایک پرامن جو ہے نا وہ بلوچستان ہم نہیں دیکھتے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.